السلام علیکم مائی ڈیئر لرنرز. آج سورۃ الاعراف پر بات ہوگی. کچھ مختصراً اس کا جائزہ لیا جائے گا. میں نے اس سورت کو نام دیا ہے ڈیوائن ایٹریبیوٹس. 206 آیات اور 26 رکوع پر مشتمل یہ ایک مکی صورت ہے جو سورۃ الانعام سے پہلے نازل ہوئی. 8ویں پارے میں 1 سے لے کر 87 تک آیات ہیں اور باقی کی آیات 9ویں پارے میں ہیں. الاعراف دی ہائٹس بلندیوں کے مفہوم میں آتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 46 اور پھر آیت نمبر 49 میں اس کی وضاحت ہے. اسی طرح الاعراف فہم و فراست کی معراج کو بھی شو کرتا ہے. کچھ مفسرین کے نزدیک جنت میں ایک بلند مقام ہے یا پھر جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار. اسی مناسبت سے اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، تو وہ جنت اور دوزخ کے اس درمیانی بلند مقام پر موجود ہوں گے، دونوں طرف کا نظارہ کر رہے ہوں گے. اس صورت کے پہلے حصے میں شیطان اور آدم کے درمیان ایک نہ رکنے والی جنگ کی طرف اشارہ ہے، اور جو ابھی تک جاری ہے، جس میں شیطان آدم اور اس کی آنے والی نسلوں کو دھوکہ دے رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آدم اور حوا کے ساتھ مکاری کی، جھوٹی قسمیں کھا کر ورغلایا اور پھر جنت سے نکلوایا. ہم لرن کرتے ہیں کہ یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک مسلسل جنگ ہے، جسے انسان کو مسلسل کوشش کر کے جیتنا ہے اور اپنے اشرف المخلوق ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے. انسان کی فضیلت تو روز روشن کی طرح عیاں ہیں، کیونکہ انسان کو جنوں اور فرشتوں کے لیے قابل سجدہ بنا دیا گیا تھا، اور جس نے اس سجدے سے انکار کیا تھا یہ وہی شیطان تھا جو آج ہمارا کھلا دشمن ہے. ہر نیکی کی راہ پر بیٹھا ہے، انسان کو 4 طرف سے گھیرے ہوئے ہے. آگے سے حملہ آور ہوتا ہے، یعنی کہ آخرت کی فکر ختم کر دیتا ہے. پیچھے سے اٹیک کرتا ہے، یعنی کہ دنیا کا شوق ڈال دیتا ہے. دائیں سے پھر حملہ آور ہوتا ہے، یعنی دینی باتوں کو مشکوک کر دیتا ہے. اور بائیں سے بھی اٹیک کرتا ہے، یعنی گناہ کو لذت انگیز بنا دیتا ہے. تو ہمیں شیطان کے اس چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہماری طاق میں ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس سے بچو، تم اسے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تمہیں دیکھتا ہے. وہ انسان سے خفیہ دوستی بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ دوستی یقیناً گمراہی کا سبب بنتی ہے. اسے شکست دینا ہماری زندگی کا اولین مقصد ہونا چاہیے. پھر اس صورت کے دوسرے حصے میں مختلف انبیاء اکرام کے واقعات ہیں جس میں ہمارے لیے سبق ہے. قوم عاد بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. قوم نوح پر 950 سال تک تبلیغ کی گئی. قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ طلب کیا، اور قوم لوط کبھی حرکات کا باعث بنی. قوم شعیب ناپ تول کی کمی کرتی تھی. ان تمام قوموں میں نافرمان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح ان کی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کے
عذاب کا باعث بنی۔ سورت کا تیسرا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد جو بنی اسرائیل اور فرعون کے اگینسٹ ہے اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو معجزے دکھانا، ید بیضہ کی قوت، پھر قحط سے آزمائش، دریائے نیل میں فرعون کا غرق ہونا، دیدار باری تعالیٰ کی درخواست، تورات کا تحفہ ملنا، بچھڑے کی عبادت، پھر موسیٰ علیہ السلام کے 70 حواریوں کا دوبارہ سے زندہ ہو جانا، یہ وہ سارے واقعات ہیں جس میں آج بھی ہمارے لیے سبق ہے، اور وہ سبق یہ کہ طاقت اللہ ہی کی ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس طرح کچھ آیات میں قرآن پاک کا تفصیلی تذکرہ ہے، جبکہ کچھ میں دوسری الہامی کتابوں پر گفتگو ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے تمام پیغمبروں کے 2 اہم پیغامات تھے۔ ایک یہ کہ صرف واحد رب کی عبادت کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر راہ راست میں زندگی بسر کی جائے۔ ہم لرن کرتے ہیں کہ سچائی ہی جھوٹ کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ انبیاء کی تاریخ سے بھی یہی سبق ملتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ عذاب الہی سے بچے رہتے ہیں۔ جو اللہ کی نشانیوں اور پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین نتائج کی دھمکی ہے۔ اس صورت سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو خاموشی اور توجہ سے پڑھیں اور سنیں۔ اس تلقین کے پیچھے مصلحت یہ ہے کہ رب کے کلام کو سمجھ کر اس کی برکات سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش بری پر جلوہ افروز ہو گئے۔ وہ دن کو رات میں چھپا دیتے ہیں اور رات کو دن میں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر ایک کو روزی عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سب پر مہربان ہوں گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، ان کا احترام کریں گے اور ان پر اعتماد ہوگا۔ زمین و آسمان کی تمام نعمتیں انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا بار بار تذکرہ کر کے لوگوں کو فرما بردار بنانا چاہ رہے ہیں۔ پھر یہ صورت ہمارے لیے پرہیزگاری کے بہت سے خوبصورت اصول متعین کرتی ہے، مثلاً اللہ کے خوبصورت ناموں کا ذکر کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت سننا۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں دعا مانگنے کا شوق دلا رہے ہیں، کیونکہ دعاؤں سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنورتی ہیں۔ ہمیں رو رو کر اور چپ کے دعا کرنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ دراصل دعا ہی عبادت ہے۔ دعا میں حد سے نہ بڑھنے کی بھی تلقین ہے۔ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو، دعا کرو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کر لے گا وہ جنتی ہے۔ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی وہ خوبصورت دعا بھی یاد رکھنی چاہیے جو آیت نمبر 23 میں ہے، جو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 5 خوبیاں ہیں اس دعا کی۔ گناہ کا اعتراف کیا جا رہا ہے، گناہ پر شرمندگی ہو رہی ہے،
اپنے نفس کو ملامت کیا جا رہا ہے، فوراً توبہ بھی کی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کی آخری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کا دن رات ذکر کرتے رہنے کا حکم ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے میں تکبر نہیں کرتے ان کی تعریف کی گئی ہے۔ ذکر دل اور زبان دونوں سے ہونا چاہیے۔ ذکر جب دل لگا کر کیا جائے تو روحانی قوت نصیب ہوتی ہے۔ یہی روحانی قوت دین اور دنیا کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ قرآن پاک کے 14 سجدوں میں پہلا سجدہ اس سورت کی آخری آیت میں آتا ہے، جو شاید ہمیں یہ کنونس کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، اس بات کے شکر کے طور پر کہ اس نے ان 7 صورتوں میں ہمارے لیے وہ وزڈم دی جس سے ہم دین اور دنیا کی بہتری لا سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔